آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو روشن چہرے جن کا تعلق ضلع کوئٹہ کے ایک ہزارہ کمیونٹی سے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ام البنین اور ماہین زہرا. یہ دونوں بہنیں ہیں اور ابھی یہ اپنا اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نیشنل چیمپئن ہیں فینسنگ, جسے شمشیر زنی کہتے ہیں, اور جو اولمپکس میں 1896 سے ایک مستقل کھیل کے طور پر جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے, اور اس کے جو چیمپئن ہیں وہ دنیا بھر میں ایک ان کا نام ہوتا ہے, اور بڑا ان کا جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ میں بھی ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ بطور ہیرو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ام البنین اور ماہین زہرا دونوں ہی نیشنل چیمپئن ہیں فینسنگ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ام البنین جو ہے وہ فلیٹ فٹ بال ایک امریکن گیم ہے, اس میں بھی انہوں نے نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ ون کر رکھی ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کے جرنی کے بارے میں, کیا انسپریشنز ہیں, اور اتنی چھوٹی عمر میں نیشنل چیمپئن بننے کا جو اعزاز انہوں نے اپنے نام کیا ہے وہ کیسے کیا ہے, اس میں کتنی محنت ہے, اور ایک دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی اہم جو سپورٹس ہیں, اتنی اہم جو کھیل ہیں جو اولمپکس میں بھی کھیلے جاتے ہیں, ان میں انہوں نے اپنا نام کیسے پیدا کیا. تو آئیے سب سے پہلے ام البنین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ام البنین, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے, کوئٹہ میں بھی مری آباد ہزارہ کمیونٹی سے, تو ایسی سپورٹس جن کا کم ہی لوگوں نے سنا ہوتا ہے, اب شمشیر زنی جس کو فینسنگ کہتے ہیں, اور پھر فلیٹ فٹ بال, ان میں آپ نے نیشنل چیمپئن شپ جیتی ہے. کب کا یہ واقعہ ہے اور کیسے جیتی ہے؟ اچھا, تو سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن تو دوں نا. میرا نام ام البنین ناصری ہے اور میں الحمدللہ بلوچستان فینسنگ ایسوسیشن کی طرف سے پچھلے 4 سال سے فینسنگ کھیل رہی ہوں, اور 3 نیشنل میں نے کھیلا ہے اور تینوں میں چیمپئن ہوں. اس کے علاوہ میں نے فلیگ فٹ بال کھیلا ہے, فلیگ فٹ بال میں بھی میں نیشنل چیمپئن ہوں. تو میری جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی ہمارے کالجز سے. جو ہمارا فرسٹ ایئر کا کالج تھا ادھر کیمپ لگا تھا فینسنگ کا. یہی بلوچستان فینسنگ ایسوسیشن کا جو کوچ ہے محمود شریف, وہ آئے تھے ہمارے کالج میں, کیمپ لگایا تھا. تو وہاں پہ جب میں نے ان کا تھوڑا سا اسٹیپنگ وغیرہ دیکھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کیسا گیم ہے, کیسے کھیلتے ہیں اس کو. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا فیوچر, میرا کریئر ہی اسی میں. میں جو لڑکیاں وہاں پہ کھیلتی تھی میں ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح کھیل رہی ہے, کیسا گیم ہے, اور کوئی گیم نہیں ہے یہ وہ. تو جب میں نے ان کا مطلب الیکٹرک چیزیں دیکھی, میں جیسے گھر میں گئی, میں نے ریسرچ کیا فینسنگ کے بارے میں. جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا یہ ہمارے پرانے زمانے میں جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ جو کھیلتے تھے, جو مطلب گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ لوگ شمشیر سے ٹخ ٹخ کرتے تھے, وہ یہ وہی گیم ہے, بس آگے جا کے تھوڑا سا ایڈوانس ہوا ہے, الیکٹرک پہ کنورٹ ہوا ہے. تو اس طرح جب مطلب میں گھر آئی, میں نے تھوڑے سے ویڈیوز دیکھے, وہ پرنسس سارے کھیلتے تھے یہ سب, تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ واقعی بہت ہی یونیک گیم ہے. اور پھر جب میں کل ہم لوگ کالج گئے, پھر میں نے وہ کیمپ جوائن کیا. اس کے بعد ہمیں اکیڈمی میں بلایا گیا, وہاں پہ ہم نے الیکٹرک دیکھا اپنے سامنے. جو لڑکے کھیلتے تھے, لڑکیاں کھیلتی تھی, بہت یونیک لگ رہے تھے, ان کا یونیفارم بہت یونیک تھا. بس میری جرنی وہی سے سٹارٹ ہو گئی. میں نے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کرنا ہے اور میں نے کرنا تھا, تو اسی لیے میں نے سٹارٹ کیا ادھری سے. اور 20 دن کے کیمپ میں جب ایک چیز پکا انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے 20 دن کے ٹریننگ میں نے اپنا نام بنایا, اتنا بنایا کہ انہوں نے مجھے نیشنل میں اتارا 20 دن کے ٹریننگ میں, اور میں نے نیشنل میں اولمپک کے پلیئرز کو ہرایا. تو یہ اولمپکس کے پلیئر کو ہرایا, لڑکیاں جو ہم نے ان کو ہرایا وہ لوگ آلریڈی انٹرنیشنل کھیل چکے تھے, وہ لوگ ساؤتھ ایشین گیمز کھیل چکے تھے. اور جب ان کے ساتھ میرا مقابلہ تھا تو میں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر وہ خود ڈر ڈالتا ہے نا کہ وہ مجھ سے بڑا ہے یا وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, تو وہ ڈر میرے اندر نہیں تھا الحمدللہ. وہ مجھے یہ تھا, کانفیڈنٹ تھا اتنا کہ جتنا ان کو آتا ہے اتنا مجھے بھی آتا ہے. وہ الگ بات ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ تھا, ان کے پاس مطلب وہ لوگ پہلے بھی ایونٹس کھیل چکے تھے, ایکسپیرینس بھی انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. لیکن میرا پہلا ٹائم تھا, لیکن میں نے اپنے اندر وہ کیا بولتے ہیں کہ دل تو پاگل ہوتا ہے نا, جو انسان بولتا ہے وہی وہ سمجھ جاتا ہے. اچھا, آپ نے ساؤتھ ایشین یا انٹرنیشنل گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ابھی تک؟ ابھی انشاءاللہ جنوری میں ہمارا سیف گیمز آ رہا ہے, تو میرا سب فوکس جو ہے وہ پہلے سیف گیمز میں جا رہی ہیں آپ انشاءاللہ, کیونکہ جو نیشنل گیمز میں یہ جو نیشنل گیمز آ رہے ہیں نا 35th, جو اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا, میڈل ون کرے گا, وہ آگے آٹومیٹکلی وہ سلیکٹڈ ہے اس میں سیف گیمز کے لیے. اولمپک کھیلنے کا بھی ارادہ ہے؟ بہت, یہ میرا خواب ہے, میرا ڈریم ہے, میں نے اولمپک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا. کتنا عرصہ لگے گا اولمپکس میں جانے میں؟
وہ انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو کس طرح, اپنے مائنڈ کو کس طرح پریپیئر کرتا ہے, کس طرح خود کو ریڈی کرتا ہے ایک چیز کے لیے, کہ جب تک انسان مطلب خود کو پریپیئر نہیں کر سکتا مینٹلی کہ مطلب میں یہ کر سکتا, وہ جتنا بھی پریکٹس کرے, جتنا بھی ہارڈ ورک کرے, وہ سب ضائع جاتا ہے, کیونکہ جب تک آپ ادھر سے پریپیئر نہیں ہو آپ نہیں کر سکتے. ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں, لائک کس ایج میں ہیں آپ اس وقت؟ فینسنگ میں نہیں, آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں, تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہونا کہ آپ کتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی کامیابیاں لے رہی ہیں. میں نے سیکنڈ ایئر کلیئر کیا اپنا وہ FSC. ابھی کیا ہے؟ 1 سال ہو گیا. اور 1 سال تو یہ ہو گیا, اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ فینسنگ کھیل رہی ہیں اور فلیٹ فٹ بال؟ 4 سال ہو گئے میرا اسپورٹس میں آتے ہوئے, اور 4 سال میں نے فینسنگ کھیلا ہے, 2 سال فلیگ فٹ بال کھیلا ہے. پیسے وغیرہ بھی کمائے ہیں ایسے, اتنی جو آپ نے مقابلے جو جیتے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتا, نہ پیسے کے حوالے سے, نہ اپریسیشن کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلا نیشنل گیمز ہمارا گزرا تھا, وہ بلوچستان کے سائڈ سے ہم لوگ وہ واحد پلیئرس تھے جنہوں نے بلوچستان کے لیے اتنا زیادہ میڈل ون کیا تھا. لیکن بلوچستان کی حکومت سے اتنا نہ ہو سکے, میں پیسے نہ دے, مطلب اپریسیشن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تو ہمیں بٹھاتے کہ جنہوں نے بلوچستان کے لیے میڈل ون کیا تھا. اچھا ام البنین, یہ مجھے بتائیے کہ سارے جرنی میں کس کا سپورٹ پھر آپ کو حاصل ہے, کون آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, اور فیملی کس طرح سپورٹ کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے میں بلوچستان فینسنگ ایسوسیشن کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, ان کے سیکٹری قاضی محمد قاسم اور ہمارے کوچ محمود شریف, جنہوں نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں خود کو نیشنل گولڈ میڈلسٹ یا چیمپئن کہہ سکوں. اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو آج شاید میں اتنا اوپر نہ جاتی. اس کے بعد میرے گھر والوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. مطلب باقیوں کے گھر والے جو لڑکیوں کو بولتے تھے چولہا چکی کرو, پڑھائی چھوڑو, اسپورٹس چھوڑ, میرے گھر والے بولتے تھے نہیں, لڑکی لڑکا دونوں سیم ہوتے ہیں, سب کو آگے جانا چاہیے, جس کا جو پسند ہے وہی ہو, مطلب آگے جانا چاہیے. جیسے میرا پسند شروع سے پڑھائی میں بھی تھا, میں پڑھائی میں بھی ایسا نہیں کہ میں بالکل زیرو تھی, پڑھائی میں بھی الحمدللہ میں ٹاپر ہوں کلاس سے بھی, اور مطلب میٹرک میں بھی میں نے بہت اچھا اسکور کیا ہے, اور اسی طرح FSC میں بھی. اس کے علاوہ میں نے اسپورٹس میں بھی اپنا نام بنایا, کیونکہ جو مطلب بھروسہ ہوتا ہے نا گھر والوں کی طرف سے, وہ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے اسی کو یوز کر کے خود کو اسٹرانگ بنائے. اس کے بعد میرے اسپانسر جو ہے کشمیر کوکنگ آئل, میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس ٹف سچویشن میں میرا اتنا ساتھ دیا کہ یہ جرنی جو ہے میرا آسان ہو گیا. یہ چولہا چکی بھی آتا ہے یا اس میں بالکل ہی نہیں کام کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہ بالکل آتا ہی نہیں, مطلب اتنا بنا لیتی ہیں؟ نہیں اتنا کر سکتی ہوں کہ کسی مطلب اگر کوئی مہمان آ جائے ان کے لیے بنا سکتی ہوں, پانی پیش کر لیتی ہیں؟ نہیں, کھانا اچھا بنا لیتی ہوں. کیا بنا لیتی ہیں؟ جیسے مجھے کڑھائی آتی ہے, مجھے آملیٹ آتا ہے, مجھے وہ یہ میٹر نہیں کرتا. آبویسلی آپ ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں, سو اتنی اچھا آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اور اتنی اچھی اسپورٹس میں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چولہا چکی بھی کریں. بالکل اس کے لیے ہوئے وہ اور بھی لوگ ہیں وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ ام البنین, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے ساتھ آپ ہی کی بہن ہے ماہین زہرا. تو پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کلاس میں؟ میں ابھی 10th پڑھ رہی ہوں. اتنی چھوٹی عمر میں آپ وہ شمشیریں اٹھاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟ جی مجھے پسند ہے. اچھا, تو آپ بھی نیشنل چیمپئن ہیں فینسنگ کی, شمشیر زنی کی. یہ سفر کب شروع کیا آپ نے اور کہاں پہ جا کے یہ مقابلہ جیتا؟ یہ ابھی 1 سال ہوا ہے کہ میں فینسنگ جوائن کیا ہے. میں نے اپنی بہن سے ہی مطلب مجھے موٹیویشن ملی ہے کہ میں یہ گیم کھیل سکوں. بنین ہمیشہ جاتی تھی اکیڈمی میں جا کر کھیلتی تھی, اور میں بھی کبھی کبھار آپ ہی کے ساتھ جاتی تھی اکیڈمی. اس کے ساتھ یہی میں نے دیکھ کر مجھے بھی شوق آ گئے. میں نے گھر والوں کے لیے میں نے بھی جانا ہے ادھر. امی وغیرہ مجھے منع کرتی تھی کہ نہیں ادھر دور ہے, میں اکیلی رہوں گی. میں نے کہا خیر ہے میں جاؤں گی. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اچھا, اب ہم جب کوئٹہ کا نام سنتے ہیں نا تو ایک تھوڑا سا ڈر خوف سا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اب کیسے رہیں گے. آپ لوگوں کو اور آپ کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی سے بہت سارے اسپورٹس مین جو ہیں, اسپورٹس وومن جاتی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پاکستان کو. تو آپ لوگ کہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں؟ کیا اتنا پرامن ماحول ہے وہاں پہ دستیاب؟ جی ادھر ہے. ہم اکیڈمی میں ہماری اکیڈمی ہمارے گھر سے تقریباً 15 منٹ کا راستہ ہے. پھر ہم لوگ ادھر خود رکشے پہ جاتے ہیں, رکشے پہ واپس آتے ہیں. ادھر ماحول مطلب سیف ہے. تو کون پے کرتا ہے؟ اتنی فیسیں وغیرہ بھی تو ہوتی ہوں گی آپ کی اکیڈمی کی ٹریننگ کی. وہی ہماری بائی جو ہے وہی ہمارے لیے پے کرتی ہے. تو آپ کے کیا خواب ہیں؟ نیشنل چیمپئن تو آپ بن گئی ہیں فینسنگ کی, شمشیر زنی کی. آگے اولمپکس میں جانے کا شوق ہے ام البنین کی طرح؟ جی نیشنل میں جانا ہے مجھے. نیشنل میں یا انٹرنیشنل میں؟ انٹرنیشنل دونوں میں. تو کیا دونوں بہنیں جا سکتی ہیں اولمپک میں ریپرزنٹیشن کے لیے, یا ایک وقت میں ایک ہی بندہ جاتا ہے؟ اگر کوشش کرے تو ضرور جا سکتے ہیں.
تو یہ تو فلیٹ فٹ بال بھی کھیلتی ہیں, تو آپ بھی جو ہے وہ فینسنگ کے ساتھ ساتھ کوئی اور اسپورٹ کرتی ہیں یا صرف جو ہے وہ فینسنگ ہی کھیلتی ہیں؟ یہی ایک سال میں نے فلیگ فٹ بال بھی کھیلی تھی. آل بلوچستان جو وومن کمپٹیشن میں فلیگ فٹ بال جو پہلی بار جب میں نے کھیلی تھی ادھر گروپ کے ساتھ, تو میں نے سارے گروپ کو لے کر میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا, صرف گولڈ میڈل ملا یا پیسے بھی ملے ساتھ؟ ساتھ میں پیسے بھی ملے. کتنے پیسے ملے تھے؟ 5,000. او, تو یہ بڑا اچھا لگتا ہوگا کہ جب آپ اسپورٹس ون کر کے آئیں آپ کو انعام ملے, اپنی حق حلال کی کمائی ہے نا. تو اور کون کون سے مقابلوں میں آپ نے جو ہے وہ منی پرائز جیتے ہیں؟ ابھی تک تو صرف ایک ہی ہے, باقی آپ کو لگتا ہے اس اسپورٹ میں آپ جا کے اچھا ایک کیریئر بنا سکتی ہیں, اچھی ارننگ کر سکتی ہیں, یا اس میں کچھ اسکوپ ہے اس طرح کا؟ جی, اگر میں زیادہ محنت سے محنت کروں تو اس میں کر سکتی ہوں. ڈر نہیں لگتا وہ تلواریں اٹھا کے اور اس طرح, وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, ہمیں تو سوچتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے. پہلے ڈر لگتی تھی, پھر ابھی ڈر ختم ہو گیا کیونکہ وہ سوٹ زیادہ مجھے لگا اس سے نشان پڑ گئے ابھی بالکل. تو بھاری نہیں ہوتی وہ؟ نہیں, باری نہیں ہوتی, ابھی عادت پڑ گئی ہے. اچھا, یہ بات کر رہی تھی الیکٹرک کچھ آ گیا ہے, مجھے ایسے ڈر لگ رہا تھا کہ شاید اس سے کوئی کرنٹ شرنٹ نہ لگتا. وہ الیکٹرک کیا ہے؟ الیکٹرک سے وہ جو ہمارا سوٹ ہے اس سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ تار, اس سے پھر بزر بجتی ہے کہ تمہارا پوائنٹ ہو گیا, مطلب تم نے پہلے پوائنٹ کیا, مطلب تمہارا ہی پوائنٹ ہوا ہے, یہ پوائنٹ تمہارا ہے. تو پوائنٹ کیسے ملتے ہیں؟ لائک اب میں جہاں تک سوچ رہا ہوں کہ آپ دونوں بہنیں گھر میں تلواریں اٹھا کے آپس میں لڑ رہی ہیں, تو کس بات پہ پوائنٹ ملتا ہے؟ جدھر ہٹ ہوا ادھر پوائنٹ ملے گا. مطلب تلوار کے ساتھ آپ نے روکنا ہے, اور اگر آپ کی باڈی کو ہٹ کرے تو نمبر. جو نپ ہے وہ ہماری باڈی کے ساتھ جب ٹچ ہو جائے گا پھر ہمارا پوائنٹ. صحیح. تو آپ فالو کرتی ہیں انٹرنیشنلی فینسنگ کو؟ کوئی ایسا اسپورٹ مین ہو جو آپ کو بہت پسند ہو, جس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہوں کہ یہ سب سے اچھا جو ہے وہ کھلاڑی ہے اس گیم کا؟ ہاں, ہمارے کیریئر میں ہمارا سر محمود ہے, میں اسے فالو کرتی ہوں. اچھا, وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ وہ صحیح کھیلتے ہیں؟ ہاں. چلیں, ابھی آگے آپ بھی انٹرنیشنل لیول پہ یا جس طرح یہ سیف گیم میں جا رہی ہیں, آپ کا بھی کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ کب جا رہی ہیں باہر؟ جی, میں اسی لیے ہی آئی تھی کہ میں سیف گیم میں جاؤں, ادھر کھیلوں, تو ابھی میں اسی کے لیے محنت کر رہی ہوں کہ میں سیف گیم میں جاؤں. کیا بات ہے, چلیں وش یو آل دا بیسٹ. ام البنین, آخری سوال ہے, کچھ اسپانسرز وغیرہ آپ کو ملے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب سیف گیمز میں جانا ہے باہر, آپ نے انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے, تو اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. کچھ اسپانسر ملے آپ کو؟ فی الحال تو ایک ہی اسپانسر ہے, کشمیر کوکنگ آئل, اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ, انہوں نے میری اس ٹف جرنی کو, جو اتنا میرے لیے مشکلات آتے تھے پیسوں کا, تو انہوں نے میرا یہ مشکل بھی حل کر دیا. ابھی میں اسی کے اسپانسرشپ سے جم جاتی ہوں, اچھا ڈائٹ فالو کرتی ہوں, تاکہ میں اپنے آپ کو سیف گیمز اور 35 نیشنل گیمز کے خود کو ریڈی کر سکوں. کبھی ایسا ہوا کہ اسپانسر نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا کوئی انٹرنیشنل جو ایونٹ ہے وہ مس ہو گیا ہو؟ ایوری ٹائم اسی طرح ہوا ہے. ہم لوگوں کا نام سلیکٹ ہوتا تھا, ہم لوگوں کا سب کہاں سلیکٹ ہوتا تھا یہ بھی بتائیے. ایک دفعہ یو ایس اے میں ہمارے فلیگ فٹ بال کا ایونٹ تھا, ادھر ہمارا نام سلیکٹ ہوا تھا فل, لیکن پھر بعد میں ہمارا ویزا نہیں لگا, اور دوسری بات ہمارا یہ اسپانسرشپ نام ہے, ہمیں کوئی بھی اسپانسرز نہیں ملے کہ ہم لوگ کو ادھر لے جا سکیں. اتنی اسپانسرشپ اگر ہوتی تو آپ کا یو ایس میں ریپرزنٹیشن ہو جاتی؟ کم سے کم 6 لاکھ تو چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو ٹکٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے, باقی ادھر رہائش وغیرہ, اس لیے. اچھا, فلیگ فٹ بال کی آپ بات کر رہی ہیں, تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کس طرح کی گیم ہے؟ جی, فلیگ فٹ بال جو ہے وہ بیسکلی لڑکیاں زیادہ کھیلتی ہے, ویمن زیادہ کھیلتی ہے, اس میں لڑکوں کو اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ بیسکلی ایک تو فٹ بال ہوتا ہے, کیونکہ فلیگ ایک تو فلیگ ہوتا ہے, ایک تو فٹ بال ہوتا ہے. فلیگ جو ہے وہ آپ کے کمر میں اس طرح بندھا ہوتا ہے, اور فٹ بال آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے, ایک تو ڈیفینسو, ایک تو اوفینسو ٹیم ہوتا ہے. جو آپ کا ڈیفینسو ٹیم ہوتا ہے وہ فٹ بال کو لے کے گول تک جاتا ہے, جیسے اس میں فٹ بال میں کک مارتے ہیں نا, اس میں ہاتھ سے اس طرح سامنے والے کو, مطلب اپنے اس کو ٹیم میٹ کو پینک کے, جو مطلب گول کے بہت زیادہ نزدیک ہو. اور جو باقی ہمارا اوفینسو ٹیم ہے, جس کو مطلب ان کو روکنا ہے نا کہ وہ لوگ گول نہ کر سکے, پھر وہ جس کے ہاتھ میں بال ہوتا ہے وہ ان کا فلیگ کھینچتے ہیں, جس جگہ فلیگ کھینچا اس جگہ ان کا ڈراپ آف ہوتا ہے. پھر وہ آگے اسی طرح 4 راؤنڈز ملتے ہیں, جن 4 راؤنڈز میں انہوں نے جتنا پوائنٹ کیا وہی جیتے گا. اچھا, یہ امریکن گیم ہے, تھوڑی سی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے بہت. چلیے, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, اور آپ دونوں کو وش یو آل دا بیسٹ. اور جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا ام البنین اور ماہین زہرا کا جو جرنی تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے, نیشنل چیمپئن بننے کے لیے, فینسنگ یعنی شمشیر زنی کا اور فلیگ فٹ بال کا چیمپئن بننے تک کا سفر. مگر اگر ان بچیوں کو تھوڑی سی سپورٹ, تھوڑا سا اسپانسرشپ کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ اس چھوٹی عمر میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی جا کے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ بلند کر سکتی تھیں. مگر آپ کہہ لیں کہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ان کو پراپرلی بر وقت جو ہے وہ
स्पॉन्सर्स नहीं मिले, जिसकी वजह से ये अपना जो मिशन है, ये जो पाकिस्तान का परचम बुलंद करने का एक इनका मिशन था, अज़्म था, वो पूरा ना हो सका। हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में सैफ गेम्स में भी ये कामयाबियाँ समेटेंगी दोनों बहनें, और उसके बाद जिस तरह इनका ओलंपिक्स में जाने का ख्वाब है, तो अल्लाह करे वो ख्वाब पूरा हो और पाकिस्तान का जो नाम है ये ओलंपिक्स में भी जो है वो बुलंद करें और साथ वहाँ से गोल्ड मेडल्स लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों की जर्नी सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा और इनकी कहानी आपको यकीनी तौर पर मोटिवेट करेगी कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे खेलों में जो ओलंपिक्स में खेली जाती हैं सामने लेकर आए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।